بنایا گیا سلیبس 16ویں صدی تک پڑھایا گیا، بلکہ اس کے بعد بھی پڑھایا جاتا رہا. ٹھیک ہے. مکتب مدرسہ کا نظام تعلیم کیا تھا؟ اب سب سے پہلے تو ہم نے اس میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ مکتب کیا ہے، مدرسہ کیا ہے، ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پہلے تھوڑا سا جو ہے ہم پہلے اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے. ٹھیک ہے نا، کہ یعنی یہ سلسلہ سٹارٹ کیسے ہوا. مکتب، پہلے مکتب تھا، پھر مکتب کسے کہتے ہیں، مدرسہ جو ہے وہ ان مکتب سے مدرسہ میں کس طرح کنورٹ ہوا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو ہے غار حرا میں سب سے پہلے وہی نازل ہوئی تھی، جس طرح کہ ہم سب بینگ مسلمس سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا جو حکم نازل فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. ٹھیک ہے نا. اس پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، ہم اس سے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. تو اس حکم کی تعمیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کوہ صفا کی بلندی پر واقع حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر سے صحابہ کرام کو ایجوکیشن دینے کا سٹارٹ کیا. اب دیکھیں شروع میں کوئی ان کے پاس پراپر اس طرح کے جو ہے انسٹیٹیوٹس نہیں تھے، کیونکہ فائنینشلی بھی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے مسلمس، اور تعداد میں بھی کم تھے. ٹھیک ہے. تو وہ حضرت جو ارقم کے گھر سے جو ہے اس سلسلہ کا جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا، ایجوکیشن دینے کا سٹارٹ کیا گیا. تعلیم زبانی تھی، کیونکہ جو ہے مسلمان جو ہے انہیں لکھنا نہیں آتا تھا. اس دور میں کسی کو تھا، نالج تھا، تو وہ بعد میں جو ہے لکھنے والا کام بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہوا. لیکن اس دور میں زیادہ تر جو ہے ریٹن میں کچھ بھی نہیں تھا، زبانی ہی تعلیم دیا کرتے تھے. تو جو لوگ مسلمان ہوتے وہ چھپ کر اس گھر میں جمع ہوتے. چھپ پر کیوں جمع ہونا پڑتا تھا انہیں؟ وجہ کیا تھی؟ آخر وہ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے تھے نا. تو اس میں اس طرح چھپ کر کیوں وہ جمع ہوتے؟ اس کی سمپل ریزن یہ تھی کہ کیونکہ وہ تعداد میں کم تھے. اور ہمارے ہاں اب بھی آپ دیکھیں، ہمارے اب بھی جو ہے جو ہمارے کیونکہ ہم انڈیا کے ساتھ رہ چکے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہ چکے ہیں، میل ملاپ ہمارا اس طرح سے رہ چکا ہے، تو ہماری رسم و رواج بہت سی جو ہیں ہندوانہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے آباء و اجداد سے کچھ جو ہے اس طرح کی غلط رسومات کا سلسلہ جو ہے ابھی تک جاری ہے. اگر ہم میں سے کوئی قرآن و حدیث کا علم حاصل کر کے جو ہے اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کر کے اس کو بولتا ہے یا اس کے خلاف چاہتا ہے کہ بھی نہیں یہ چیز غلط ہے، آپ اس طرح سے غلط کر رہے ہیں، اور یہ چیز رائٹ ہے، قرآن میں ایسے لکھا ہے، اس میں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، تو ہمارے اپنے جو ہیں جو آباء و اجداد ہیں وہی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود سے دین کو اسٹڈی نہیں کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے جس طرح ان کو بتایا گیا، مولوی حضرات نے جو کہ کم پڑھے لکھے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جس طرح سے بتایا انہوں نے ویسے ہی آگے جو ہے اس کو ٹرانسفر کرتے گئے اپنی نیکسٹ جنریشن کو، وہی چیز وہ سکھاتے گئے. تو اب جو بھی جو ہے روایات سے، رسم و رواج سے، اور ان کے جو ہے مذہب کی جو ہے تمام تر جو چیزیں ہیں ان سے ہٹ کے جو کام کرے گا نا، تو لوگ اس کے خلاف ہوں گے، مخالفت کریں گے. سیم اس دور میں ایسا تھا، کیونکہ کفر تھا، شرک تھا. ٹھیک ہے. مشرکین مکہ شرک کرتے تھے، کفر میں مبتلا تھے، اور بہت غلط قسم کی رسومات، جاہلانہ قسم کی رسومات تھیں. تو ان سب چیزوں کے اگینسٹ جب آپ چلو گے تو ہر طرف سے آپ کو مخالفت کا سامنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہی چیز تھی. اور اس کے علاوہ ہم دین کا علم تو اب جو ہے مسلمان جو نئے ہو رہے تھے یا جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے علم کی روشنی پیدا کر دی، جن کو ہدایت دے دی، ٹھیک ہے، انہوں نے اب جو علم حاصل کرنا تھا، ٹھیک ہے، اب وہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کو چھپ کر جو ہے حضرت ارقم کے گھر جانا پڑتا تھا. اب جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس وقت جتنا قرآن نازل ہوتا وہ ساتھ کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام کو آگے کنوے کر دیا کرتے ایز اٹ از. ٹھیک ہے. صحابہ کرام اس کو زبانی یاد کر لیتے، کیونکہ خط و کتابت کا کوئی سلسلہ موجود نہیں تھا، اور کتابت جاننے والے، لیکن اس میں کچھ صحابہ کرام تھے جن کو لکھنا آتا تھا. کتابت جاننے والے جو صحابی اس وقت ہوتے، ان سے وہ قرآنی آیات لکھوائی جاتی تھیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی. ٹھیک ہے. تو مکتب اور مدرسہ
یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا جو ہے چھوٹا سا ڈفرینس اور مین ڈفرینس واضح کر دوں. مکتب وہ ہے جہاں پہ صرف لکھنے کا کام کیا جاتا ہے. مدرسے میں لکھنا اور پڑھنا دونوں کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مین ڈفرینس اس کا یہ ہے. باقی ڈیٹیل میں ہم اس کو آگے دیکھیں گے, پڑھیں گے. مدینہ میں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی, جس میں ایک چبوترا بنایا. عربی زبان میں اس کو صفہ کہتے ہیں. یہ آپ کے شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے کہ صفہ سے کیا مراد ہے, اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے. ٹھیک ہے, تو صفہ کسے کہتے ہیں؟ صفہ جو ہے مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر آئے تھے مکہ سے, تو انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی, جس میں ایک چبوترا بنوایا, اور عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں صحابہ کرام کو قرآن مجید اور دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب جو ہے اس کے بعد کہ اسلامی تاریخ میں اسلامک ایجوکیشن میں اس کو پہلے باقاعدہ مدرسے کی حیثیت حاصل ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا مدرسہ تھا جو کہاں پہ بنایا گیا تھا؟ مسجد نبوی میں. مدینہ کے آس پاس سے جو بھی صحابہ کرام تھے وہ یہاں آتے, کچھ روز تک یہاں پہ رکتے, قیام کرتے, دین کی جو ایجوکیشن حاصل کرتے اور پھر اپنے وطن واپس لوٹ جاتے تھے. کیونکہ مدرسے اور نہیں تھے, ادارے اور نہیں تھے, ہر جگہ پہ جو ہے اسلامک ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوٹ نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ مسلمان کی تعداد میں بہت کم تھے, اور جو ہے باقی جو ان کی جو مخالفت کرنے والے لوگ تھے وہ بہت زیادہ تھے تعداد میں. تو صرف ایک واحد وہ ادارہ تھا جہاں پہ جو ہے مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کے لیے آنا پڑتا تھا. دور دور سے لوگ آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, اور پھر یہاں سے علم جو حاصل کرتے وہ وہاں جا کے اپنے علاقوں میں جا کے اس کی آگے مزید تبلیغ کرتے, پھیلاتے, لوگوں کو علم سکھاتے. اور اس لحاظ سے یہ اقامتی ادارہ تھا, یعنی یہ پائنیت مدرسہ تھا جہاں سے جو ہے قرآن مجید کی جو ہے تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوا. ٹھیک ہے, اس کی ایجوکیشن کا پراپرلی آغاز ہوا. طلبہ کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی. ایک وقت میں یہاں پہ 70 اسٹوڈنٹس کے قیام پذیر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ یہاں دوسرے صحابہ کرام بھی تعلیمی فرائض سر انجام دیتے تھے. اچھا, نیکسٹ آگے اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں کہ قاری کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو صحابہ کرام اس مدرسے سے, ٹھیک ہے, اس مدرسے سے ایجوکیشن حاصل کرتے تھے ان طلبہ کو قاری کہتے ہیں. فارغ ہو رہے یعنی جو کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے اپنا سارا جو ہے اس کا ایجوکیشن کا جتنا بھی ان کا سلیبس ہوتا تھا قرآن پاک کا, جتنی بھی اس نالج تھی, سب کو کمپلیٹ کر کے یہاں سے جانے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو قاری کہتے ہیں. تو جو اسلامی معاشرہ پھیلتا گیا, جس طرح سے لوگ مزید جو ہے اس طرح, کیونکہ اس کی ایجوکیشن یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آتے تھے علم حاصل کرتے تھے, پھر اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ جو ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے یہ احکامات ہیں, ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی رہنمائی کرنی ہے, اور رہنمائی کے لیے ہمیں یہ ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں. تو جو ہے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نور پیدا کیا, ہدایت کی روشنی پیدا کی, انہوں نے جو ہے اس پہ ایمان لے آئے, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا, مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے معاشرہ پھیلتا چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی ایجوکیشن کے لیے, ٹریننگ کے لیے, ایجوکیشن اور ٹریننگ, تربیت, تو یعنی ان دونوں کا ساتھ چلتا ہے. ڈفرینٹ ٹرمز ہیں لیکن ان کا ساتھ چلتا ہے. ڈفرینٹ کیسے؟ ایجوکیشن یہ ہے کہ